نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے شروع ہو رہا ہے۔ بعض کافرین اور مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر یہ کلام جو ہے، قرآن مقدس جو ہے، یہ اللہ کی یقینی طور پر کتاب ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مقدس میں حقیر مثالیں دے کر اور مچھر جیسی حقیر چیز کی مثال نہ دیتا۔ یہ اعتراض کافروں نے پیش کیا تھا۔ بہرحال کافروں کا یہ اعتراض بے تکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا ہے، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کوئی بھی مثال پیش کر دے، وہ چاہے مچھر کی مثال کیوں نہ ہو یا مچھر کی جیسی معمولی مثال کیوں نہ ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ، یا پھر فَمَا فَوْقَهَا، یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی حقارت میں زیادہ ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس، یہ کلام اللہ، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی جانب سے برحق ہے، یہ ان کے رب کی جانب سے واضح پیام ہے، واضح کر دینے والی کتاب ہے، جو حق اور باطل کو کے اندر تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ ایمان والے اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن کافرین، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ باتیں کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کہ اللہ ایسی مثالیں دے کر، بہذا مثلا، ایسی مثالیں دے کر کیا چاہتا ہے، وہ اللہ کا کیا ارادہ ہے کہ ایسی مثالیں بیان کرے، یضل بہ کثیرا، لیکن اللہ تبارک و تعالی رب کائنات انہی آیات کے ذریعے، انہی آیات کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو جو کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں، ان کو گمراہ کر ڈالتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جو طالب حق ہیں، جو حق کو ماننے کے لیے تیار ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان بچا ہوا ہے، جن کے دلوں میں ایمان بیٹھ چکا ہے، اللہ ان کو اور بھی زیادہ ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی انہی جیسی آیات کے ذریعے گمراہ صرف اور صرف فاسقین لوگوں کو کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے
کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، جن عہدوں کو، جن وعدوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ پختہ کر دیا، ان کے بعد، پختہ کرنے کے بعد، الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں ان عہدوں کو، ان وعدوں کو توڑ ڈالتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ان رشتہ داریوں کو توڑ ڈالتے ہیں، ان تعلقات کو توڑ ڈالتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو ہیں یہ یقینی طور پر خسارے میں ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف جنگ، صرف قتال، صرف دھماکے، صرف گولیاں ہی زمین میں فساد نہیں پھیلاتی، بلکہ آپسی رشتہ داری کا توڑنا بھی زمین پر فساد ہے۔ آپسی رشتہ داری سے قطع تعلقی کرنا بھی ایک قسم کا فساد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور توڑتے ہیں ان رشتہ داریوں کو، توڑتے ہیں ان تعلقات کو جن کا اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ یقینی طور پر، یہی لوگ یقیناً خسارے میں جانے والے ہیں، گھاٹے والا سودا ان لوگوں نے کیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق بھی بیان کر رہا ہے، اور پھر انسان کو یہ سبق سکھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ تم مردہ تھے، تم مردہ تھے، ایک منی کا قطرہ تھے، اس میں میں نے جان ڈالی، اس میں میں نے روح کو پھونکا، تم کس طرح پھر اس رب کا انکار کر بیٹھتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کر ڈالتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ صورتحال تمہاری یہ تھی کہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندہ کیا گیا، تمہیں تمہارے اندر جان ڈالی گئی، تمہارے اندر روح ڈالی گئی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا، 100 سال، 20 سال، 30 سال، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں مر جائے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، ثم یحییکم، پھر میدان حشر کے لیے، حساب و کتاب کے لیے تمہیں اٹھا دیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی رب کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارا رب وہ ہے، زمین پر رہ کر انسان طرح طرح کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں کہ ایک سانس جو ہے، یہ ایک ہوا جو ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کو ناک کے ذریعے اندر پھیپھڑوں میں لے رہا ہے، اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں باہر جو ہے وہ ڈال رہا ہے اور پھینک رہا ہے۔ ایک سانس اگر اللہ تبارک و تعالی ہوا کا نظام بند کر ڈالے تو انسان کے لیے جینا مشکل، تو کیا انسان ختم ہو جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ رب وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب پیدا فرمایا، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی جانب مستوی ہو گیا، فسواہن 7 سماوات، اور آسمانوں کو بنایا بالکل 7 آسمان، وهو بكل شيء علیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم جانتا ہے، ہر چیز، انسان کیا کر رہا ہے، انسان گناہ کر رہا ہے یا نہیں، انسان نیکی کر رہا ہے یا نہیں، انسان برائیوں کے اندر مبتلا ہے یا نہیں، ان سب چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ اللہ کے علم سے یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہے۔